7 دن کے بعد آپ کا عقیقہ کیا گیا۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا، اور اس عقیقے میں قریش آپ کے پورے قبیلے کو، بنو ہاشم خاندان کو، سب کو جمع کیا، اور کچھ مکے والوں میں سے کچھ لوگوں کو، خصوصاً سرداران اور دوسرے لوگوں کو حضرت عبد المطلب نے پوتے کے عقیقے میں جمع کیا، ان کو دعوت دی۔ انہوں نے جب کھانا کھا لیا، فارغ ہوئے، تو کہنے لگے کہ عبد المطلب، جس پوتے کی خوشی میں یہ دعوت اور یہ عقیقہ رکھا گیا ہے، اس پوتے کا نام کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ میرے پوتے کا نام محمد ہے صلی اللہ۔ بس خیالات آپ رکھیں کہ وہ منظر کیسا ہوگا، تصورات میں دیکھیں کہ وہ کیسا منظر ہوگا، اللہ تعالیٰ کیسا نظام بنا رہا ہے۔ کیا فرمایا کہ میرے پوتے کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کے جتنے بھی نام ہیں دوسرے بچوں کے یا خاندان کے دیگر افراد کے، آپ اپنے آباء و اجداد کے ناموں پر نام رکھتے ہیں، لیکن آپ نے یہ جو پوتے کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام کا نہ تو آپ کا بیٹا ہے، نہ آپ کا بھائی ہے، نہ ننیحال میں ہے، نہ دھدیال میں ہے، یہاں تک کہ پورے مکے میں نہیں ہے۔ آپ نے اس نام کا انتخاب کس بنیاد پہ کیا ہے؟ یہ ایک نیا نام ہے، یہ آپ نے کیوں رکھا ہے؟ اس کی وجہ کچھ تو ہوگی کہ آپ نے اتنا نایاب نام رکھا۔ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ میں نے اپنے پوتے کا جو نام رکھا ہے ویسے ہی نہیں رکھا، اللہ نے مجھے ایک خواب دکھایا تھا، اس لیے میں نے یہ نام رکھا ہے۔ کہنے لگے وہ خواب کیا ہے؟ اب خواب دیکھیں حضرت عبد المطلب کا، فرماتے اپنے پوتے کی ولادت سے پہلے میں نے خواب دیکھا۔ فرمانے لگے او مکہ والو، ایک رات میں سویا ہوا تھا، اچانک میں نے خواب کے اندر دیکھا میری پشت کے اندر سے ایک زنجیر باہر نکل آئی، اور وہ زنجیر اتنی بڑی، ایک سرا زمین کے اندر چلا گیا، ایک سرا آسمان میں چلا گیا، ایک مشرق میں ہے، ایک مغرب میں ہے، ایک شمال میں ہے، ایک جنوب میں ہے۔ اس زنجیر کو دیکھ کے میں حیران ہونے لگا، اتنی بڑی زنجیر ایک سرا زمین میں، ایک آسمان میں چلا گیا، چاروں اطراف وہ پھیل چکی ہے۔ فرماتے میں حیرانگی سے دیکھ رہا تھا، میرے دیکھتے دیکھتے وہ زنجیر ایک درخت کی صورت اپنا چکی، ایک درخت کی صورت میں چلی گئی۔ فرماتی ہے وہ درخت، فرمایا اتنا منور وہ درخت، اتنا روشن وہ درخت، ایک ایک پتا اس کا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ منور ہوا، چاند سے زیادہ روشن ہوا، اور وہ درخت اتنا پھیلنے لگا، اتنا پھیلنے لگا، زمین کے اندر بھی اس کی جڑیں ہیں، آسمان تک اس کی شاخیں جا چکی ہیں۔ اس درخت نے مشرق کو بھی منور کر دیا، مشرق کو بھی منور کیا، شمال کو بھی منور کیا، جنوب کو بھی اس نے منور کر دیا۔ اتنا حسین و جمیل میں نے درخت دیکھا، مکے والے اس نے روشنی حاصل کرنے لگے، مدینے والے روشنی حاصل کرنے لگے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کچھ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے تھے، اس سے روشنی حاصل کر رہے تھے، پھر کچھ لوگوں نے اسے کاٹنا چاہا، اسے ختم کرنا چاہا۔ جب اسے ختم کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھے، نہایت حسین و جمیل ایک نوجوان ظاہر ہوا، اس جیسا حسین میں نے کبھی نہیں دیکھا، اس جیسا خوبصورت میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ اس درخت
درخت کی حفاظت کرنے لگا، اس درخت کو بچانے لگا۔ فرماتے میری آنکھ کھل گئی، صبح کو میں اہل علم کے پاس گیا، معبرین کے پاس میں چلا گیا، تعبیر بتانے والوں کے پاس میں چلا گیا، انہیں جا کر میں نے اپنا خواب بتایا۔ میں نے کہا او معبرین، او علماء کی جماعت، رات کو میں نے ایک عظیم خواب دیکھا، مشرق بھی منور ہو گئی، شمال کو بھی منور ہوتے ہوئے دیکھا، جنوب کو بھی منور ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے آسمان و زمینوں کو منور ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ میرے خواب کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے، فرماتے تورات کا علم رکھنے والے، انجیل کا علم رکھنے والے علماء جن سے میں نے یہ سوال کیا تھا، انہوں نے کہا اے عبد المطلب تجھے مبارک ہو، اللہ القریب تجھے ایسا پوتا عطا کرے گا، ایسا بیٹا عطا کرے گا جس کا نام زمین پہ بھی لیا جائے گا، آسمانوں پہ بھی نام لیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بتایا ایسا پوتا ان قریب تجھے ملنے والا ہے، وہ زمین کو بھی منور کرے گا، آسمانوں کو بھی منور کرے گا، شمال کو بھی منور کرے گا، جنوب کو بھی منور کرے گا، ساری کائنات کو منور کر دے گا، ساری کائنات کو روشن کر دے گا۔ وہ ایسی ہدایت لے کر آئے گا، وہ ایسا نور لے کر آئے گا، وہ ایسا علم لے کر آئے گا، وہ ایسا طریقہ لے کر آئے گا، ساری کائنات کو منور کر دیا جائے گا، ساری کائنات کو روشن کر دیا جائے گا۔ ان علماء نے مجھے بتایا، کہنے لگے اے عبد المطلب اللہ تجھے جو پوتا دے گا وہ اتنا حسین ہوگا، کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی حسین نہ ہوگا۔ یہ میں نے خواب دیکھا تھا، اہل علم نے مجھے میرے خواب کی تعبیر بتائی کہ ان قریب تیرے گھر میں یہ بشارت آنے والی ہے۔ فرماتے پھر اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا فرمایا، میرا پوتا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا۔ فرماتے پھر میں نے اپنی گود کے اندر اٹھایا، جب میں نے اسے دیکھا میں سمجھ گیا یہی میرے خواب کی تعبیر ہے۔ اللہ نے جو مجھے خواب دکھایا یہی وہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ یہ عبداللہ کا بیٹا، یہ میرا پوتا زمین کو بھی منور کرے گا، آسمان کو بھی منور کرے گا، سارے عالم میں اس کا نام لیا جائے گا، ساری دنیا اس سے محبت کرے گی، ساری دنیا اس سے پیار کرے گی۔ حضرت عبد المطلب نے جب قریش والوں کو یہ اپنا خواب سنایا، نام رکھنے کی وجہ بتائی، ان کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو گئی، کہنے لگے پھر تو دیکھے بغیر نہیں جائیں گے، زیارت کیے بغیر نہیں جائیں گے۔ آپ نے بتایا اس سے بڑا حسین کوئی نہیں، اس سے بڑا جمیل کوئی نہیں، اس سے زیادہ منور چہرے والا کوئی نہیں۔ کہنے لگے پھر جلدی لے کر بھی آؤ، دیدار بھی کراؤ، زیارت بھی کراؤ، ہمیں بھی دکھاؤ اپنے پوتے کو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب اپنے گھر آئے، حضرت آمنہ کی گود سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا، قریش والوں کے پاس لانے لگے۔ یہ کوئی عام نہیں، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا محبوب ہے، صرف نبی نہیں نبیوں کا بھی نبی ہے، صرف رسول نہیں رسولوں کا بھی رسول ہے، صرف انسانوں کا نبی نہیں جنات کا بھی ہے، فرشتوں کا بھی ہے، زمین والوں کا بھی ہے، آسمان والوں کا بھی ہے، انسانوں کا نبی بھی، درختوں کا بھی نبی، پرندوں کا بھی نبی، پتھروں کا بھی نبی، کائنات کے ذرے ذرے کا نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنی گود میں اٹھایا ہوا، قریش والے انتظار کر رہے تھے، اللہ کے نبی کو یوں گود میں اٹھا کر لے آئے، فرمانے لگے او مکہ والو، میں نے تو تمہیں اپنی زبان سے بتا دیا میرا پوتا کتنا حسین ہے، میرا پوتا کتنا جمیل ہے، میرا پوتا
پوتا کتنی منور پیشانی والا ہے، اب ذرا اپنی آنکھوں سے بھی دیکھو، دیکھ کر خود بھی بتاؤ کیا اس جیسا تم نے کبھی دیکھا ہے؟ اس جیسے بچے کی کبھی زیارت کی ہے؟ حضرت عبد المطلب نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اللہ اکبر، ایسا لگنے لگا سورج بھی شرمانے لگا، آسمان بھی شرمانے لگا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے اندر اپنے دادا عبد المطلب کی گود میں ہیں۔ مکے والوں نے دیکھا، قریش والوں نے دیکھا، بنو ہاشم نے دیکھا، دعوت میں آنے والوں نے دیکھا، کہنے لگے رب کعبہ کی قسم عبد المطلب تو نے ٹھیک کہا تھا، آج تک اتنا حسین بچہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ کہنے لگے پیشانی پہ نظر پڑے الگ ہی مزہ آتا ہے، آنکھوں پہ نظر پڑے الگ ہی سرور ملتا ہے، اس کے ہاتھوں کو دیکھو الگ ہی لگتے ہیں۔ کہنے لگے پھر تو نے صحیح نام رکھا، محمد نام تم نے بالکل شخصیت کے مطابق رکھا ہے۔ کہنے لگے او عبد المطلب، اس بچے کو جو بھی دیکھے گا تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکے گا۔ محمد تو کہتے ہی اس کو ہیں جس کی سارا جہان تعریف کرے۔ میں نے پچھلے جمعے اس میں بات کی ہے، جو بھی دیکھے وہ کہے گا، جو دیکھے وہ مانے گا، اس جیسا حسین ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ کہنے لگے آپ نے جو نام رکھا ہے بالکل شخصیت کے مطابق رکھا ہے، نام بالکل شخصیت کے برابر کا ہے، ہر دیکھنے والا ہی کہے گا کہ ایسا نہیں دیکھا۔ 7 دن کے بعد عقیقہ ہوا، اس کے بعد قریش کی جو عادت تھی